شریعہ کا نفاذ کرنا، توحید کا پیغام عام کرنا، اور اس کے علاوہ جو بھی ان کی ذمہ داریاں ہیں اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جو انہیں توحید اور رسالت کی ذمہ داری دے کر بھیجی، ہر نبی نے اس کو مکمل طور پر ادا کیا، چونکہ حق کے نمائندے انبیاء ہیں اور ناحق کے نمائندے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان ہے اور دیگر اپنے وقت کے جو فراعین ہیں وہ شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں۔ خیر اور شر کی جنگ ہمیشہ سے جاری رہتی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اس میں اس نے جیسا چاہا ویسا ہی ہوا، جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، اور وہ جیسا چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کو مرتبہ اور منصب بہت اونچا عطا فرمایا تو رب العالمین جل مجدہ نے ان کی عزت کا بھی حکم دیا، احترام کا حکم دیا۔ قوموں نے جس طرح اسلام کا پیغام، ایمان کا پیغام، توحید و رسالت کا پیغام رد کر دیا، اسی طرح قوموں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا بھی اور ایک طرح سے ان کی توہین کی۔ اور پھر ان قوموں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاکت سے دوچار کر دیا۔ باوجود پہچاننے کے، جاننے کے، ماننے کے، پھر بھی انکار کیا۔ دل سے مانتے تھے۔ آپ دیکھیں سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو فرعونی تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دی گئی تھیں ان کو پہچان لیا، دل سے یقین بھی کر لیا کہ یہ نشانیاں حق ہیں، یہ نشانیاں درست ہیں، مگر اس کے باوجود ان لوگوں نے انکار کیا۔ تو حق کو قبول نہ کرنا، جانتے ہوئے جان بوجھ کر انکار کرنا، یہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ صرف فرعونیوں کا کیا کہنا، ان کے بارے میں کیا بات کی جائے، بلکہ جو یہودی تھے انہوں نے کتابوں میں پڑھا، آسمانی کتابوں میں، کہ آخری نبی آئیں گے اور ان کی ایسی ایسی فضیلتیں، ایسی شانیں ہوں گی۔ تو وہ یہودی مدینے میں، جو پہلے اس کا نام یثرب تھا، وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ یثرب میں آ کر ان کا آباد ہونا اس بات کی طلب تھی اور جستجو اور دلیل تھی کہ انہیں حق چاہیے، اور آخری نبی جو آئیں گے وہ اسی سرزمین میں ہجرت کر کے پہنچیں گے۔ تو باپ دادا تو وہ نشانیوں کے انتظار میں دنیا سے چلے گئے اور اس نبی کی آمد کا انتظار کرتے ہوئے چلے گئے۔ پھر جو یہودی باقی رہ گئے نبی پاک علیہ السلام کے دور میں، قرآن مجید فرقان حمید ان یہودیوں کے بارے میں یہ آگاہ کرتا ہے کہ یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ جو آخری نبی ہیں، ان کی جو نشانیاں ہیں، ان کو یہ اس طرح سے پہچانتے ہیں۔ ان کا حق ہونا، اللہ کا نبی ہونا ان کو واضح طور پہ معلوم ہے، لیکن حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کیا، حق کو قبول کرنے سے پیچھے رہے، انکار کر دیا۔ حسد ایسی چیز ہے جو انسان کو حق قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ پہنچے، آخری پیغام لے کر، توحید کے آخری پیغمبر بن کے، تو نبی پاک علیہ السلام نے جب دعوت حق دی تو یہودیوں نے انکار کیا۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے آخری نبی
اولاد بنو اسرائیل، یعنی اسرائیل کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن یہ تو بنو اسماعیل سے آ گئے۔ تو حسد کی وجہ سے کہ نبوت ہمارے درمیان میں سے رخصت ہو گئی، نبوت ہم میں سے چلی گئی، اب انہیں حسد ہو گیا اور نبی پاک علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ اور پھر یہودیوں میں سے ایک گروہ نے سازش کی۔ سازش کیا کی؟ کہ ہم ایسا کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں دکھانے کے لیے، اور صبح مسلمان ہو جائیں گے، شام کو پھر چھوڑ دیں گے، یا کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، اور یہ لوگوں میں بات پھیلا دیں گے کہ ہم نے تو اسلام قبول کیا اور ہم نے پوری ریسرچ کی ہے اور ہم نے دیکھا ہے وہ نشانیاں جو توریت میں تھی وہ اس نبی میں دیکھنے کی کوشش کی ہیں، لیکن ہمیں نہیں ملی، تو شام کو انکار کر دیں گے، دوبارہ کافر ہو جائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ پاک نے ان کی یہ سازش، وہ یہودیوں کے گروہ کی سازش، اللہ پاک نے اس کو واضح کر دیا اور قرآن کی آیتیں نازل کر دی کہ یہودیوں کا ایک گروہ ایسا کرنا چاہتا ہے۔ اور یاد رہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی یا دیگر انبیاء کی شان میں گستاخی کی اگر بات ہو، ان کا سرغنہ تو شیطان ہے، سب کا سرغنہ شیطان ہے، کیونکہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا یہ شیطان ہے۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل، جن کو یہودی بھی کہتے ہیں، انہوں نے نبیوں کی بڑی گستاخیاں کی، حتیٰ کہ ہزاروں نبیوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جس کو کوئی نبی قتل کر دے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اور جو کسی نبی کو شہید کر دے وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ نبی کا مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ نبی جس کو قتل کر دے وہ بھی جہنم میں، اور جو نبی کو شہید کر دے وہ بھی جہنم میں۔ نبی کا مرتبہ اتنا اونچا ہے، اس لیے یہ یاد رہے کہ کسی نبی کے علاوہ کسی اور کو نبی کے برابر کر دینا، نبی کے برابر قرار دینا یا ان سے اونچا مرتبہ قرار دینا، یہ بھی کفر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اہل بیت کے جو امام ہیں، امام حسین، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام حسن عسکری، امام علی رضا، یہ جو امام ہیں اہل بیت کے، بعض خبیثوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ بھی نبیوں کی طرح معصوم ہیں، نبیوں سے افضل ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا اسلام سے خارج ہے، کیونکہ نبی کے برابر کوئی غیر نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ یاد رہے کہ کوئی نبوت خود سے حاصل کر بھی نہیں سکتا، نبوت اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے نبوت کا تاج عطا فرماتا ہے اور رسالت کا تاج اس کے سر پہ سجاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو یا دیگر انبیاء ہوں، نبی کی ادنا سے ادنا گستاخی یہ بالاتفاق کفر ہے۔ نبی کی گستاخی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر جملہ نکل گیا تو بھی بندہ کافر ہے۔ نبی کی شان اتنی اونچی ہے کہ اس کا ارادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے اگر ایسا کوئی جملہ بول دیا جو کسی نبی کی شان کے خلاف ہے، کوئی کمزور بات کر دی، نبی کی گستاخی اس سے نکلتی ہو، اگرچہ وہ کہے نہیں جی میری زبان پہ پھسل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، یہ گستاخی ہے۔ اور یاد رہے کہ کوئی اس بات کو یہ نام نہ دے کہ بھئی برداشت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہاں برداشت کریں گے، ہماری عزت پہ بات آئے گی تو برداشت کر لیں گے، ہو سکتا ہے برداشت کر لیں گے، اور ہمارے خاندان کی بات آئے تو برداشت کر لیں گے، ہماری جان اور مال کی بات آئے تو برداشت کر لیں گے، اور برداشت کا درس دو گے تو سن بھی لیں گے، لیکن جب نبی کی ناموس اور عزت کی بات آئے گی نا، تو اس وقت اگر کہو گے کہ برداشت کی بات کرو تو ہم تمہیں بتا دیں گے کہ
کہ اللہ پاک نے یہاں وہ معاملہ رکھا ہی نہیں ہے۔ یہاں تو یاد رہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی وہ نبی کی گستاخی، دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی، بم بلاسٹ کرنا بھی دہشت گردی ہے، بلا وجہ مسلمانوں کو قتل کر دینا یا غیر مسلموں کو قتل کر دینا بلا وجہ بغیر کسی جواز کے، یہ دہشت گردی ہے۔ لیکن دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی وہ یہ ہے کہ کسی نبی کی گستاخی کی جائے، اور بالخصوص امام الانبیاء ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے، یہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ تو یاد رہے کہ اگر گیرٹ ویلڈر یا پھر جو ہے وہ بی جے پی کی وہ خاتون اور وہ دوسرا وزیر، انہوں نے جو گستاخی کی ہے، یاد رہے کہ یہ بڑے دہشت گرد ہیں، موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ ہیں یہ لوگ، اور ایسے لوگوں پہ عالمی سطح پہ پابندی لگنی چاہیے کہ یہ ہوتے کون ہیں؟ ہمارے نبی کی شان میں بات کرنے والے، اور ہر سطح پہ ایک مسلمان کہ جی میں تو کام کرتا ہوں، دکان پہ جاتا ہوں، بس میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھائی تو کر سکتا ہے، تھوڑا امیجن کر، اگر تیرے والد کو کوئی برا کہے تو کہاں تک جا سکتا ہے؟ کوئی حد تو ہوگی نا کہ وہاں تو پہنچ سکتا ہے۔ تو اے بندے غور کر کہ جو نبی، جس نبی سے محبت اپنے باپ سے زیادہ رکھنے کا حکم ہے، اگر باپ سے محبت زیادہ رکھے گا، نبی سے کم رکھے گا، مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ماں باپ سے زیادہ جن سے محبت ہے اس کا حکم ہے، تو پھر ان کی جو گستاخی کرے اس کے لیے اگر میں سوشل میڈیا پہ احتجاج کر سکتا ہوں مجھے کرنا ہے، میں پرنٹ میڈیا پہ احتجاج کر سکتا ہوں مجھے کرنا ہے، میں کوئی ان کی پروڈکٹس کے خلاف احتجاج کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کرنا ہے۔ کم از کم فلمیں دیکھنے سے رک سکتے ہو، ان کے ڈرامے دیکھنے سے رک سکتے ہو۔ تم اپنے گھر میں ہندوؤں کے چینلز چلاتے ہو نا، اور تم یوٹیوب پہ ان کی فلمیں دیکھتے ہو نا، اور سینما گھر میں جا کے ان کی فلمیں دیکھتے ہو نا، تم پرموٹ کرتے ہو۔ ان وزیروں کو تنخواہ ملتی ہے گورنمنٹ کے ٹیکس سے، اور تم فلمیں دیکھ کے انڈیا کو پیسہ فراہم کرتے ہو۔ یاد رہے یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ گھر میں انڈین چینلز کو تو بین کر سکتے ہو، یہ تو ہاتھ میں ہے نا، اس کے لیے تو کہیں جانا نہیں پڑے گا نا، کوئی دھرنا تو نہیں دینا پڑے گا نا، اس کے لیے کوئی جو ہے وہ جان کی بازی تو نہیں لگانی نا۔ ویسے تو مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جب تک حضور کی ناموس پہ کٹ مرنے کا جذبہ نہ ہو، مومن کیسا؟ اس لیے جس قدر ہم احتجاج کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اپنے مسلمان بھائیوں کی دکانوں کو نقصان پہنچانا، ان کی املاک کو نقصان پہنچانا، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچانا، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی دکانوں کو، مکانوں کو آگ لگا دینا، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو مارنا، اپنے ملک کی بلڈنگوں کو نقصان پہنچانا، یہ کون سا احتجاج ہے؟ بھئی نقصان تو ان کی پروڈکٹ کو پہنچانا چاہیے تھا نا، تم تو اپنی پروڈکٹ کو نقصان پہنچا رہے ہو، اپنے مسلمان کا نقصان کر رہے ہو۔ تو یہ والا احتجاج کی جو اجازت ہی نہیں ہے، یہ تو حرام ہے ایسا احتجاج کرنا کہ مسلمانوں کی گاڑیاں تم توڑ پھوڑ دو اور مسلمانوں کے جو ہے وہ سامان کو آگ لگا دو، مسلمان کو تکلیف پہنچاؤ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے کرنا ہے احتجاج، آپ انڈین پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، آپ فرانس پروڈکٹس جو ہیں ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ تو احتجاج جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کا دائرہ کار ہے، اس میں رہ کے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی جو محبت کا معاملہ ہے نا، حضور کی محبت کا جو معاملہ ہے، حضور سے جو محبت ہے نا وہ غیر مشروط محبت ہے۔ کیا ہے؟ اس پر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا، کوئی شرط نہیں لگائی جا سکتی۔ نبی پاک علیہ السلام سے جو محبت ہے وہ غیر مشروط ہے کہ نہیں جی یہ ملے گا تو محبت کریں گے، یہ ہوگا تو محبت کریں گے، ایسا کر دو تو محبت کریں گے، نہ حضور سے جو محبت ہے وہ غیر مشروط ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔
اگر چاہتے ہیں کہ دنیا آخرت اور ایمان سلامت رہے تو ہمیں حضور سے محبت جو ہے وہ ہر شے سے، ہر رشتے سے بڑھ کر کرنی ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ محبت کا ہمارے سامنے نہیں۔ ایک نابینا صحابی ہیں، ان کی جو کنیز تھی نا، وہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کر دی۔ نابینا صحابی، وہ سو رہی تھی اور آپ کی کنیز تھی، آپ نے تلوار سے اس کے پیٹ پہ سوتے ہوئے تلوار رکھی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری لونڈی، میری کنیز آپ کی گستاخی کرتی تھی اور گستاخانہ شعر پڑھا کرتی تھی، یا رسول اللہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا دموہا حدر، فرمایا اس کا خون رائگاں گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم نے ٹھیک کیا ہے، تم سے بدلہ نہیں لیا جائے، تم نے ٹھیک کیا ہے۔ یہ صحابہ کی جو محبت ہے نبی پاک علیہ السلام سے، اور ہمیں جس ایمان لانے کا حکم ہے وہ ہمیں صحابہ والے ایمان لانے کا حکم ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ پاک صحابہ سے فرما رہا ہے کہ اگر لوگ تم جیسا ایمان لائیں گے تبھی ہدایت پائیں گے۔ ہدایت کب ملے گی؟ جب صحابہ جیسا ایمان۔ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا حمار، دراز گوش، حمار کہتے ہیں عربی میں، دراز گوش کہتے ہیں فارسی میں، اردو میں کہتے ہیں گدھا۔ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی سواری ہے اس لیے لفظ گدھا بھی نہیں بولتے علماء، ادب کی وجہ سے۔ دراز گوش، لمبے کانوں والا جانور۔ نبی پاک علیہ السلام کے دراز گوش کو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے نبی پاک علیہ السلام کے دراز گوشت نے سواری نے نا پیشاب کر دیا، تو وہ جو ہے وہ منہ چھپا کے کہنے لگا یہ کتنا ناپاک گندا جانور ہے۔ حضور کے سواری کی، حضور کی سواری کی گستاخی کرتا ہے ایک بندہ اور کہتا ہے کتنی بدبو ہے۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرمایا خدا کی قسم اے عبداللہ بن ابی، تیری مشک اور کستوری سے زیادہ پاکیزہ اور خوشبودار رسول پاک کے گدھے کا پیشاب ہے۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو دراز گوش ہے اس کا پیشاب بھی تیری مشک اور کستوری سے افضل ہے، زیادہ خوشبودار ہے۔ تو یہ صحابہ کرام عشق کے اس درجے پہ فائز ہیں۔ اب بتاؤ کیا ان کو حضور نے فرمایا تھا ایسے محبت کرنی ہے؟ کیونکہ محبت اپنی محبت کے طریقے خود ایجاد کر لیتی ہے۔ جو عشق ہوتا ہے وہ اپنے محبت کے طریقے خود بنا لیتا ہے۔ صحابہ سے حضور نے کبھی نہیں فرمایا میں جب لعاب ڈالوں تم اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لو، کبھی نہیں فرمایا، لیکن صحابہ لیتے ہیں چہرے پہ ملتے ہیں۔ میرے آقا وضو کرتے ہیں، پانی بہ رہا ہے، صحابہ اسے لے کر اپنے چہرے پہ ہاتھوں پہ ملتے ہیں، اور اس پانی کے حصول کے لیے لگتا ہے کہ جھگڑ پڑیں گے۔ ایسا حضور سے محبت کا اظہار۔ ایک مرتبہ حضور نے پوچھا بھی ما یحملکم علی ھذا، یہ کیوں کرتے ہو؟ جو تم میں وضو کرتا ہوں پانی کیوں کرتے ہو؟ تو صحابہ کا کیا جواب ہے؟ لحب اللہ و لحب رسولہ، ہم صرف اللہ اس کے رسول کی محبت میں ایسا کرتے ہیں۔ تو حضور سے جو محبت ہے وہ غیر مشروط محبت ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ اللہ پاک نے قرآن بھیجا اور اللہ پاک نے جو ہے وہ ہمیں ایمان عطا کیا ہے، اس سب کا مقصد کیا ہے؟ حضور دنیا میں تشریف لائے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ جو ہمیں قرآن پاک دیا گیا اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن اس کے 3 ہی مقصد بتاتا ہے اور چوتھا مقصد کوئی نہیں بتاتا۔ 3 مقصد ہیں اللہ پاک نے جو قرآن دیا ہے۔ کوئی ضمناً چیزیں ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن 3 مقصد اللہ پاک خود فرماتا ہے سورہ فتح میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا،
شاہد بنا کر بھیجا، چشمدید گواہ بنا کر بھیجا، اور ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا۔ کس لیے یہ سب کیا؟ اور یہ قرآن کس لیے نازل کیا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلِرَسُولِهِ، تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ پہلا مقصد اللہ رسول پر ایمان لانا۔ قرآن کس لیے عطا کیا گیا؟ اللہ رسول پر ایمان لانے کے لیے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم میرے نبی کی تعظیم کرو، دوسرا مقصد۔ اور تیسرا مقصد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ کی عبادت کرو۔ 3 مقصد ہیں۔ پہلے ایمان ہے اللہ رسول پر، اس کے بعد رسول پاک کی تعظیم، احترام، عزت، عظمت، ناموس کا پہرا، عزت کی حفاظت، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد نبی کی تعظیم، تیسرا مقصد عبادت۔ ایمان پہلے، تعظیم بعد میں۔ کیوں؟ تاکہ کوئی عیسائی، یہودی، ہندو، بودھسٹ، جین مت، اور کوئی بھی دنیا کے مذہب والا ہمارے نبی کی تعریف کرے، حتیٰ کہ کتابیں لکھ دے، لیکچر دے دے، یوٹیوب پہ نعتیں پڑھ رہا ہو، ہیں اس کی ویڈیوز مل جائیں، کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی پنڈت ہمارے نبی کی تعریف کر رہا ہو، ایمان نہیں ہے، اس کا یہ تعریف کرنا قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تعظیم کو بعد میں بیان کیا، پہلے ایمان کو بیان کیا۔ ایمان پہلے، پھر حضور کی تعظیم ہے۔ اگر کوئی حضور کی تعظیم کرتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، حضور کی تعریف میں لیکچر دیتا ہے اور کتابیں لکھتا ہے، کتنے عیسائیوں نے، ایک پورا طبقہ ہے یہودیوں عیسائیوں کا جن کو مستشرق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مستشرق۔ یہ وہ یہودیوں کے پادری ہیں، عیسائیوں کے پادری ہیں، وہ ان کے علماء ہیں جو اسلام پہ کام کرتے ہیں۔ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، اسلام پر، ہمارے نبی کی سیرت پر، لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں لائے۔ اگر حضور کی تعریف کر رہا ہے، حضور کی سیرت کو سمجھ رہا ہے، تو پھر میرے نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اگر حضور کا دین سچا ہے، حضور جو پیغام لائیں وہ اچھا ہے، کتاب لکھ رہا ہے، ایمان نہیں لا رہا، کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ جو تعظیم کی بات کر رہا ہے وہ صرف زبان پہ ہے، ہمارے نبی کو دل سے ماننا ضروری ہے۔ دل سے نہیں مانتا، وہ چاہے اسلام کا دعویٰ کیوں نہ کرتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، جو چاہے، اب ایمان ہے اور تعظیم نہیں، ایمان لے آیا، ایمان قبول کیا، ایمان کا اظہار کیا اور تعظیم نہیں کرتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کی تعظیم کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، حضور کی تعظیم کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی نے حضور کی ادنا سی گستاخی کر دی، آپ دیکھیں کیسی گستاخی، اگر نبی کو نام لے کے پکار رہا ہے، ایسے ہی عام انداز میں نام لے کر پکار رہا ہے، قرآن فرماتا ہے، سورہ حجرات ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کو جو ہے وہ اونچی آواز سے بات کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام سے، تو قرآن کیا فرما رہا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم سمجھو گے ہم تو بڑے دیندار ہیں، ہم تو بڑے صوفی صافی ہیں، بڑی عبادت ہے، نمازیں پڑھ پڑھ کے ماتھے پہ چپلی کباب جیسا نشان بنا لیا ہے، اور اگر حضور کی تعظیم نہیں ہے تو یہ عبادتیں قبول نہیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک جگہ فرماتا ہے حباء منثورا، کہ ہم ان کے اعمال کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، ایک ختم کر دیں گے اسے۔ آپ غور کریں،
اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب کی عزت کا کتنا خیال ہے، تعظیم رسول کی کتنی اہمیت ہے. پہلے ایمان پھر تعظیم اور عبادت بعد میں. کیوں؟ ایمان پہلے، تعظیم اس کے بعد، عبادت بعد میں. کیوں؟ کیونکہ بغیر تعظیم کے عبادت قبول نہیں ہے. اب چاہے کتنے بھی آدمی جو ہے وہ گھر سے باہر نکل کے تبلیغ کرتا رہے، بڑی نمازیں پڑھتا رہے، کلمہ نماز کی باتیں کرے، اور جب نبی کی بات آئے. اور ایک بات بتا دوں، یہ ان مردودوں کو، یہ انڈیا کے 2 وزیروں کو اور دیگر جو یہود و نصارہ ہیں، ان کو یہ جرأتیں کیسے ملتی ہیں، ان کے اندر جرأت کیسے آتی ہے؟ مسلمان اسلام کی چھتری کے نیچے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں. نہیں، نبی تو بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے، نعوذ باللہ. نبی کا علم کم ہے، شیطان کا زیادہ ہے. یہ عالم کہلانے والوں نے لکھی ہیں باتیں. مرزا قادیانی مسلمان ہی تھا، پھر جب دعویٰ کیا اس نے تو کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا. وہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اگرچہ لانچ برطانیہ نے کیا تھا، لیکن بندہ کہاں سے تھا؟ مسلمانوں میں سے نکلا. دیکھو شیطان، یہود و نصارہ یہ گستاخیاں سب نہیں کر رہے، کوئی آ کے بیچ میں کرتا ہے. اور ان کو بھی جرأت کیسے ملی؟ یہ ہمارے والوں کی وجہ سے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ گستاخی کا سد باب باہر والوں کی بھی کرنا ہے، اندر والوں کی بھی کرنا. مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. 2021 اور 2020 آپ کو پتہ ہے جو خلیجی ممالک ہیں، خلیجی ممالک یہ عرب کے اور سارے جو کہلاتے ہیں، یہ شام، یمن، دبئی، UAE، سب شارجہ وغیرہ، یہ سب اس میں، عمان، قطر، یہ سب آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان ایریاز کے اندر 78 ارب روپے، 78 ارب ڈالرز کی انڈیا کی جو ہے پروڈکٹس وہاں فروخت ہوتی ہیں. اتنا وہاں سے انڈیا کماتا ہے، اور کمایا ہے 2020 اور 21 میں. ابھی صرف چند مسلم ممالک نے احتجاج کیا ہے تو گھٹنے تھوڑے ٹیک دیے ہیں ان ہندوؤں نے. مودی نے ان وزیروں کو ہٹا دیا ہے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں ہٹانے والی بات نہیں ہے، لٹکاؤ. گستاخ رسول کی ایک سزا، ہاں گستاخ رسول کی جو سزا ہے، اور ہم پاکستانی حکومت سے بھی مطالبہ کریں گے کہ پہلی فرصت میں جتنے گستاخ رسول جیلوں میں بند ہیں اور ان کو کورٹس نے سزائے موت سنا دی ہے، 295C کے اندر جو اریسٹ ہیں اور ان کو سزا بھی ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے گستاخی، ایسے گستاخان رسول کو فی الفور پھانسی پہ لٹکایا جائے. ہاں صحیح آواز نہیں آ رہی، کیا کہتے ہو؟ آغاز ہونا چاہیے نا یہاں سے، تاکہ دنیا کو پیغام جائے کہ ہم نبی کی شان کی بات آئے گی، کمپرومائز نہیں. حضور کی شان کی بات آئے گی، کمپرومائز. دیکھو طائف کے میدان میں پتھر مارے تھے نا کافروں نے نبی پاک علیہ السلام کو، اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا تھا. کون سے فرشتے کو؟ پہاڑوں والے فرشتے کو. دونوں پہاڑ ملا کے طائف کی بستی کو مٹا دو. لیکن میرے محبوب سے پوچھ لو، لیکن اللہ پاک نے بھیجا نا. برداشت والی کون سی بات ہو گئی اس میں؟ تو یہاں بھی یہ کہہ دو گے کہ نعوذ باللہ اللہ پاک کو برداشت نہیں ہوگا، اس میں تو برداشت ہی نہیں کرنا. ہاں اپنی بات آئے گی تو برداشت کریں گے. تو خیر ہر سطح پہ اس پر احتجاج ہونا چاہیے، اور ان گستاخیوں کے خلاف کوئی جو ہے وہ جامع پالیسی بنانی پڑے گی، پکا پلان کرنا پڑے گا، ورنہ کبھی کہیں سے اٹھ کے کبھی کہیں سے اٹھ کے. اور یہ اقوام متحدہ سے ہونا چاہیے، وہاں سے اس کی منظوری ہونی چاہیے کہ کسی بھی نبی کی گستاخی کو کرتا ہے وہ واجب القتل ہونا چاہیے، اس کی سزا موت ہونی چاہیے. آج بھی دنیا کے اندر نہیں ہے کیا؟ بغاوت کی سزا نہیں ہے پھانسی، موت. کئی ملکوں کے اندر بغاوت کی سزا کیا ہے؟ موت ہے، پھانسی ہے. تو تمہارے ملک سے کوئی بغاوت کرے
تو اس کی سزا موت ہے۔ تو جو اپنے ہمارے نبی سے بغاوت کرے، امام الانبیاء سے بغاوت کرے، تو ہم نے بھی اس کی سزا موت رکھی ہوئی ہے، اور یہ انشاءاللہ رہے گی۔ اور اللہ کریم نے چاہا تو یہ جو گستاخیاں کرنے والے ہیں یہ اپنے منطقی انجام کو ضرور پہنچیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ پہلے والوں کو چھوڑا ہے اور نہ بعد والوں کو چھوڑے گا۔ جو جیسا انجام پہلے والوں کا ہوا ہے، اور اللہ نے غازی عبد القیوم کی صورت میں، اور غازی علم الدین کی صورت میں، اور غازی عامر چیمہ کی صورت میں، اور غازی ممتاز قادری کی صورت میں اللہ پاک نے یہ غازی بھیجے ہیں۔ وہ جب چاہے گا جس سے چاہے گا، اور وقت آنے پہ کام لے لے گا، اور دنیا کو دکھائے گا کہ اس دنیا کے اندر میں نے اگر پوری دنیا کو تخلیق کیا ہے، میں نے آسمان بنائے ہیں، میں نے چاند بنایا ہے، میں نے سورج بنایا ہے، میں نے قومیں تخلیق کی ہیں، میں نے جتنا کچھ بنایا ہے یہ سارا میرے محبوب کے لیے ہے۔ اگر اسی کی عزت پہ کوئی بات کرے گا تو اسے اپنے انجام کو پہنچنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔